اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب خدا کو کسی کو ہلاک کرنے کے لیے میزان چاہیے، ایٹم بم چاہیے خدا کو۔ تم کو چاہیے ایٹم بم، بندوق چاہیے، بسم اللہ الرحمن جھولیے سے نہ بناؤ، نہ بناؤ، یہ بناؤ تو تم بناتے ہو، ہم بھی گرائیں گے، کیسے چھوڑیں گے؟ مسلمانوں کے دشمن یہ تو دنیا ہے، لیکن جس کو خدا تعالیٰ پہ اعتماد ہے، نبی میں خدا میری مدد کرے گا، تو پھر وہ سوچے خدا کے پاس بھی ایٹم بم کوئی ہوگا بہت بڑا، اس سے خدا جس چیز کا ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے، ایٹم بم کی ضرورت نہیں۔ اور خدا جو ارادے کرتا ہے اس میں ایسے معجزے آتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اب یہ عقل سے، علم سے، سوچ سے، ہاں جی، یہ جو سائنسدان ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو دیر سے کوئی ان سے مانتا ہے، یہ پہلے اپنی سوچ چلاتے ہیں۔ تھوڑی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نکالے۔ میں آپ کو آقا کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں، عاجز ہوں بتانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا جب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے پہ آیا؟ بڑی طاقت کے سامنے اس سے بڑی طاقت ہونی چاہیے عقل کے حساب سے، چھوٹی طاقت نہیں ہونی چاہیے، بڑی طاقت، بڑی طاقت اس سے کم طاقت ہے مارے جاؤ گے۔ لیکن خدا اس کے برعکس بڑی طاقت کو ایک چھوٹی سی طاقت سے ختم کر دیتا ہے، ہاتھی کو ایک کیڑی سے، چیمٹی سے ختم کر دیتا ہے۔ طیرن ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے، ایک چھٹانک وزن نہیں ہے، ہاتھی 100 ٹن یا 100 من تولنا جا کے، مجھے نہیں پتا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ نے ہم چڑیاں بھیج دی، چڑیوں انہوں نے ایسا گرت بنائی کہ جیسے بھوسا کھا کے پھینکتے حیوان ایسے بن گئے۔ اللہم صلی علی، تو ہم کو جو سہارا دیا ہے خدا نے اپنا دیا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان والی بات ہے، اور ایمان محبت کو کہتے ہیں، اس کی شرح رسول اللہ نے خود کی ہے، اللہ لا ایمان لہ لمن لا محبت لہ، 3 دفعہ کہا۔ اس میں ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے، اور خدا نے یہی کہا، کیا کہا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کو ہمیشہ بلند کریں گے۔ وعدن علینا حق نصر المومنین، ہم نے اوپر وعدہ ذمہ داری اپنی کرم سے لے لی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا اس کا حق کیا، ہم اس کو ہمیشہ فتح دیں۔ لیکن ایمان والا بنے نا، ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ محبت والے، جو خدا سے رسول سے محبت ہے۔ باقی اسلحہ بناؤ نہ بناؤ اس کا حکم آیا ہے، لیکن اس کے حکم میں سختی نہیں کی، رعایتی۔ وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم کوشش کرو ان کے مقابلے میں اسباب جس سے تم ان کو بھگاؤ۔ ترہبون بہ عدو اللہ، اپنے دشمنوں کو اور خدا کے دشمنوں کو۔ مستطاعتم، آگے کہا جتنا ہو سکے، اس میں زیادہ نہ سوچنا، اتنا ہو یہ ہو۔ اگر ہم نے نیت کر لی ہے، ہم نے ارادہ کر لیا، اسباب ہوں نا ہم فتح دے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے تم کو فتح نہیں دی تو ساری طاقت دنیا کی تمہارے پاس ہو جائے، تم ذلیل ہو کے مر گئے۔ خدا کی رحمت کا رابطہ لازم۔ آپ کہیں جی خدا کی رحمت کا رابطہ کا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں جی، کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ خدا ناراض ہو جائے، رسول اللہ ناراض ہو جائے، کافر سے دوستی ضرور رکھنی، وہ ناراض نہ ہو، چاہے دل میں ان کے ایسے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے مسلمان ہیں، ایمان کمزور ہے نا، تو یہ ان کے ساتھ دھوکے سے چلتی ہیں، دل سے نہیں، مجبور ہے نا، ان کو بھی سیدھا کر دے گا۔ کیوں سیدھا کر دے گا؟ نبی کریم کیا فرماتے؟ جو خدا کو جانتا ہو، رسول اللہ کی باتیں، پھر خدا کی نافرمانی کرے، خدا ان پہ وہ قومیں مسلط کرتا جو خدا کو نہیں جانتی۔ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، خدا کو نہیں جانتے ہیں، کیسا تم کو دبا کے رکھا ہوا، تمہارا بوگس نکالا ہوا ہے۔ اب فتنے سے روکو، فتنہ نہ کرو۔ بہرحال میں اس چیز میں پڑھتا نہیں ہوں کہ یہ چیزیں بیکار ہیں سے پڑھنا، ہم کو خدا رسول کی موافقت زیادہ ہونی چاہیے۔ موافقت نہیں ہے، لاکھ ایٹم بم بن گیا، کیا کیا تم نے؟ کچھ کیا؟ تو باہر کیا کر کے تمہارے آپس میں اتفاق کرنے، ایک دوسرے کے دشمن، تو باہر تم کیا کرو؟
یہ کیوں دوسرے کے دشمن ہو کہ تم کو خدا رسول سے اتفاق نہیں ہے نا. جتنی تنظیمیں ہیں یہ بیچ میں یہ اصول رکھتی ہیں، کوئی بھی تنظیم بنے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اصول ضرور ہونا چاہیے، خدا رسول کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے. نہیں، جہاں مرضی بم رکھ دو، جہاں کوئی ضرورت پڑے کچھ کر دو، لیکن اس سے دیکھو خدا کی اجازت ہے ایسا کیا؟ رسول اللہ قبول کرتے نہیں کہ وہ کام نہیں کرنا، کرتے ہیں، یہ اس کی وضاح کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مختصر، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو فائدہ ہو، خدا تعالیٰ آپ کو ہر چیز پہ کامیاب کرے، آج بھی کل بھی اور جب بھی. سب سے پہلے ایک چیز کا معاملہ ٹھیک کر لو، پھر بعد میں مسائل ہو نہ ہو خدا کرم پہ آ جائے تمہارا کام کر دے. اگر خدا رحمت پہ آ جائے، اگر خدا رحمت کرم کا تو ہے لیکن اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت سے تمہارا رابطہ نہیں ہے، تم کچھ بھی بن جاؤ تم کو ذلیل ہی ہونا پڑے گا. تو ہمارا تمہارا مرکز کون سا ہے؟ خدا نے عالمین پہ رحمت کی، کیا عالمین پہ رحمت کی ہے؟ خدا نے کہا وما ارسلناک، ہم نہیں بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ کو مگر رحمت للعالمین. اگر عالمین میں رحمت ہو کسی پر ہر مصیبت سے جان چھوٹے، وہ ان کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ. پھر اس طرف آپ آ گئے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، دین کے، دنیا کے، آخرت کے. اب دوسری بات کہ ان کی عقل میں نہیں آئے گا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے یا کمزور ہے بہت. آپ ان کو کہے تم نے نہیں سنا نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک کائنات کو دیکھتا ہوں، کائنات میرے سامنے میری ہتھیلی کی طرح آقا جی کہتے ہیں، حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ ان کے سامنے. ان کے ہوتے ہوئے تم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ادھر ادھر بڑھنے کی؟ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ابن کثیر بڑی تحقیق سے مسائل لکھتا ہے. ابن کثیر بہت مشدد آدمی ہے، اس نے واقعہ کے لکھا کہ ایک دیاتی آیا مصیبت زدہ اور سلام پڑھا حضرت محمد مصطفیٰ پہ. آپ فرماتے جو سلام کرتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. فرد اللہ علیہ روحی، میری روح میرے پاس خدا نے واپس کر دی. نہیں واپس کرے گا، واپس کر میں سلام کا جواب دیتا ہوں. استغفر اللہ کہنے. وہاں ایک بہت بڑے محدث ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک ایسا ہے، وہ وہاں کچھ روضہ شریف کے پاس کچھ آرام کر رہے تھے، نیند کا جھونکا ان کو آیا جیسے آنکھ لگ جاتی. تو دیکھا کہ نبی کریم نے ان کو کہا الحق الاعرابی، بھاگو اس بدبختی کو پکڑو، اس کو بولو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. آمین. الحق الاعرابی، بھاگو اس کو الحق پڑھو، اس کو پکڑو. کیونکہ نبی کریم بات کس سے کرے نہ کرے خود بھی کر سکتے ہیں، خدا نے اس کی عظمت رکھا ہے تو کسی کے وسیلے سے بات کر دیتے ہیں. طریقت میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن قسمت میں لاکھوں میں ایسے ہوتا ہے جس سے خود وہ گفتگو کریں تو کر سکتے ہیں اس چیز کو واللہ عالم کہو. جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں ہم طریقت نے سنا ہے اور اس کو ہم دل سے مانتے ہیں اور کسی کو منوانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو نہ پتہ چلے اس بات کا اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں اس بات کا نہ پتہ چلے تو اچھا ہے، نہ کہ منوانے تو منوانے کی. نبی کریم کو منوانا ہوتا ہے، اللہ نہیں منوانا ہوتا، وہ مانے ہوئے ہیں، اس کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو باتوں میں آ جاتا ہے ایسے یا محبت کے تقاضے سے کہ آقا کے کتنے بڑے، تو اس کا مسئلہ آقا جی اگر حل کریں کسی کو وسائل سے حل کر دیتے ہیں، کوئی ایسا فضا بناتے ہیں کہ اس کو یقین آ جائے، اس کا سوال جواب ختم ہو جائے، اس کی تشویش ختم ہو جائے. وضاحت سے میں مثالیں نہیں دے سکتا وقت، یا خود کرم فرماتے ہیں ایسے سنا ہے. لیکن تم کہو اللہ والا، تم سنا تو پھر کیسے ہوتا ہے کہ تم تو حساب کتاب کرو گے عقل کا. نبی کریم کے معاملے عقل کے تو نہیں ہیں، عقل سے باہر ہیں. سورج کو پلٹانا، چاند کو اتارنا، درختوں کو بلانا، ان کا آ جانا، ہاتھ سے چشمے بہا دینے، بہت سے کام ایسے کرتے ہیں. اور ایسی بہت سی حدیثیں جیسے کسی نے نبی کریم کو دیکھا طریقت میں سے طریقت والوں میں کسی ایسی قسم کے علاقوں میں ایسی نصیب ہو جاتے ہیں. نصیب کی بات ہے،
زور في کی نہیں۔ كل تو وہ طواف کر رہا مكان. تھا، طواف میں حیران ہو گیا۔ اللهم لا دیکھا جناب علی تمكن خطیب میں مکے میں أعداءنا بیٹھے ہوئے، فينا وہ ولا سوچ میں پڑ گئے منا ولا کہ لوگ اب الكفار جائیں گے من مدینے آئیں گے، وہاں المسلمين. الصلاۃ والسلام علیک یا حسبنا رسول الله اللہ، اور آقا جی یہاں ونعم بیٹھے، الوكيل. تو وہ سلام کیسے پڑھیں گے؟ یہ وكفى ادھر آ گئے۔ بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم لا تمكن أعداءنا فينا ولا مکے میں منا بیٹھے ہوں، ولا الكفار بين ہم لوگ المسلمين مدینے جائیں، ولا تسلط اب وہ علينا کیسے پڑھیں گے؟ تو وہاں ہے نہیں، تو یہاں لوگ ادھر جا بذنوبنا رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں محبت والے سلام کی ترستے، من لا اسے دل بھی کر رہی يخاف تھی، زبان سے ولا آقا یہ دل کی باتیں سب يرحمنا. سمجھتے ہیں۔ قلت کہتے ہیں إن میں پہلی حدیث الله سناتی وقت میں لا ان کے متعلق آپ کو کیا يغفر کہتا ہوں، أن کہتے ہیں آقا جی کی نظر يشرك کرم سے دیکھا به اور کہا وہاں بھی میں بقا ہوں، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واغفر کہ جب لوگ وہاں لنا جائیں کیسا کیا ولسائر تو فرمایا میں وہاں بھی ہوں، المسلمين جہاں دیکھ تو ما یہاں تو میں وہاں بھی دون ہوں۔ ذلك. لیکن جب ان سے اس کی بات چیت ہو گئی، اس کے ایمان میں اور تقویت آ گئی، حیران ہو گئی، بلا إله إلا الله بلّہ جانے ہیں کیا ہے، بلا لیکن جب ان سے إله بات چیت ہو إلا گئی، مطلب ہے الله کہ جن سے محبت لا ہوتی ہے ان کا تمكن کبھی سامنا آمنا ہو جائے، فينا لاکھوں میں ولا کسی یہ اتفاق سے ہوتا منا ہے، زور کی بات ہے، ولا تو ان کے الكفار نبی کے من درمیان میں المسلمين. ایسے بتاتے ہیں یا ایسے ہوتا ہے، سبحانك 1.5-2 فٹ کا لا مسافہ، إله إلا 2 فٹ کا 2.5 أنت فٹ ایسی کم، يا ذا الجلال اور وہ گھڑی والإكرام. ایسی گھڑی ہوتی ہے آپ شتت کو شملهم ان کا فرق معاملہ عام نہیں ہے، جمعهم ان کا دیکھنا عام نہیں، غل ان کی آواز عام نہیں، عدهم تمہارے کان میں جب پڑے گی، فل حدهم. اور وہ انسیت اللهم جو ان کے بیٹھے ہیں وہ تم کو ساری عليهم. عمر حیران کریں گے، وہ اللهم کیسی گھڑی تھی، وہ ارسل کیسی عذاب مانوسیت تھی، وہ کیسی إليهم. فضا تھی، اس میں تو تمہارے دل سے چیخ سے نکلے گا، جیسے کوئی چیخ مار کے روتا ہے کیا، اللهم ارسل عذاب إليهم وصل کے چند لمحے میں، فخذهم وہ من لمحے تھے ذات جو اتفاق سے ملے، الحلم وصبهم پھر مدد آہیں آتش پر، المحال پھر آہیں جو نکلتی ہیں وہ آگ کی طرح نکلتی ہیں، وہ لمحے نکل گئے، ولا وہ سکون نہیں، خدا نے جو سکون، جو رحمت، جو کرم عقل سے باہر بے انتہا حضرت محمد مصطفیٰ میں رکھا، کسی میں نہیں رکھا۔ فقط آپ کا کسی پر رحمت سے دیکھنا یا اس کے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنا بہت سکون کا باعث ہے، قرآن میں ہے ان صلاتک سکن لہم، آپ اتنے عزیز ہیں اللہ کو اور آپ اتنے عظیم ہیں، آپ کی دعاؤں سے بڑی امتیاز رکھتی ہے، آپ ان کے قبروں پہ نہ جایا کریں، ان کے پاس نہ جایا، آپ رحمت سے چلے جاتے تھے، ولا تقم علی قبر احد ولا صلی احد منهم مات ابدا، کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھنے وہ کافر ہیں، یا جو آپ نے رحمت شفیع کی کافروں کو بھی جنازہ محمد کافروں کا جنازہ، اللهم انا من امت تو سیدنا خدا کہ وہ گھڑیاں نصیب ہو، مولانا یہ اسی کو نصیب ہوتی ہیں جو اندھا ہو کے اللهم پیچھے کرتا ہے۔ انا نسألك نبی کریم کے بالمقابل نہ کسی نبی کو جانتا ہے، نہ ولی کو جانتا ہے، نہ موسیٰ کو جانتا ہے، نہ عیسیٰ کو جانتا ہے، نہ شیخ کو جانتا ہے، نہ میخ کو جانتا ہے۔ سید الاعظم اگر جانتا ہے تو ان کی معرفت سے جانتا ہے۔ تو میں ایک مسئلہ بھول گیا بیچ میں جو رہ گیا تھا، وہ پھر میں چھوڑ دیا، بہت ضروری ہے۔ نبی کریم نے جس کو ان کا رئیس بنا کے بھیجا، امیر، وہ مسئلہ بول رہا تھا کہ اس کی بات مانی تو میری مانی تم نے، اگر اس کی نہ مانی تم نے میری نہ مانی، بہت بڑی بات ہے نا، یہ بات یاد رکھنا آپ لوگ۔ تاج وہ ان کو لے کے چل پڑا، المرسلین رستے میں پتہ سے ان کا امتحان لیا یا اس کے دماغ میں کیا تھا لیکن ہم ظاہر جانتے ہیں، اس نے ان کو کہا کہ تمہارا امیر ہم کو بنایا نا، نبی کریم جہاں بنایا، آپ ہمارے امیر ہم کا احترام کرتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، کہ آپ کی بات ماننی آقا جی کی بات ماننی ہے، آپ کی نہ ماننی نبی کی نہیں ماننی ہے، نبی نے کہا ہے جس نے اس کی بات مانی اس نے میری مانی، جس کی نہ مانی میری نہ مانی، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے راضی ہو نا، آ کر مجھے بنایا تو نے ماں کہتا بالکل ٹھیک ہے۔
تو اس نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ لگاؤ، جب یہ دہک جائیں اس میں جیسے السید الاعظم جمپ مارو اس میں، دیکھو سیدنا مولانا محمد ان لکڑیاں جلائیاں، آگ جلائی، اور خوب جو اس بات کو ذہن میں رکھنا یہ تم مذہبوں کے پیچھے پڑے ہوئے بے تکے، اسی نے تم کو پیچھے کیا، مذہب کے پیچھے نہیں پڑنا، مذہب کو تھوڑا تھوڑا ماننا ہے، بے پناہ پاگل ہو کے حضرت محمد مصطفیٰ کو ماننا، مذہبات سے غلطی ہوتی ہے، مجتہد سے غلطی ہوتی ہے۔ آقا جی نے کہا مجتہد اجتہد اخطا، مجتہد اختیار، مجتہد کو کہتے ہیں جس کے علم میں کافی عبور ہو، پھر بھی کہا اذا اخطا، وہ اگر خطا کرے تو اس کو ایک ثواب ہے، نہ خطا کرے تو مجتہد ہو کے غلطی کر سکتا ہے، تو پھر جب غلطی آقا نے کہا کر سکتا ہے پھر کر سکتا ہے نا، لیکن غلطی معاف ہوتی ہے اس کو جیسے سمجھ نہیں آیا، غلط فہمی ہو گئی، اس کی غلطی تو ضد نہیں ہوتی، تو مجتہدین سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا اس میں کودو، جب ایسے بولے صحابہ راضی ہو گیا، آدھے کام تو کودیں گے، آقا جی نے کہا اس کی، اور آدھے کہ ہم تو نہیں کودیں گے، اور تم کودے گا تم کو بھی ہم ماریں گے، نہیں کودنا، ہم حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، یہ غلطی کر رہا ہے، ہم ان کے ساتھ میں خدا کے غضب سے، خدا کی آگ سے بچنے کے لیے نہیں، آگ میں کودنے کے لیے۔ آقا جی رحمت للعالمین ہے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، آدھے صحابہ سے اور جن کو تم کودو گے ہم تم کو ہی مانیں گے، ایسا کام نہیں کرنا، یہ آدمی غلط ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا، وہ تو نہیں کودے جو کودنے تھے والے تھے ان کو منع کر دیا، وہ بھی ڈرتے ہیں ہم کو ماریں گے۔ بہرحال لب لباب میں اس کو طویل نہ دوں، کہتے نبی کے پاس سے مسئلہ پہنچا، پتہ آپ نے کیا کہا، آپ کیا تم کود جاتے تو ساری عمر جہنم میں رہتے، نکلتے ہی نہ، دیکھا کہ اتنا پاگل ہو کے نہیں ماننا ہے جو اتنا غلط بات کہا، چاہے نبی نے بھی کہا ہے، چاہے نبی نے بھی کہا ہے، لیکن پھر بھی سوچ ہونی چاہیے کہ کہیں غلط تو نہیں ہو گیا، پھر بھی سوچنا اس کی بات، چاہے نبی نے کہا اس کی فرمانی میری فرمانی، اس کی نافرمانی کر کے بھیجا، اس کے بعد سے کہا آگ میں کودو، وہ صحابہ نہیں کودے، دوسروں کو منع کیا، نبی کہا تم کود جاتے کبھی آگ سے نہ نکلتے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو ایسے پیر کے مرید ہو یا کسی کے مرید ہو، اندھا ہو کے نہیں چلنا، اس کو مانو، اصول سے مانو، چلو جہاں تک سمجھ آتی ہے، جہاں سمجھ نہیں آتی چھوڑو، تم پیر بدل سکتے ہو، ڈاکٹر بدل سکتے ہو، آدمی بدل سکتے ہو، لیڈر بدل سکتے ہو، خدا رسول کی جگہ کسی کو بدل سکتے ہو، خدا رسول کو تو نہیں بدل سکتا انسان، اس لیے پھر انسان احتیاط کرے نہ کرے۔ یہ مسئلہ کتنا نازک ہے، جس کو نبی کریم کہتے ہیں، جس نے اس کی بات مانی اس نے ہماری مانی، اس کے باوجود اس نے کہا آگ میں کودو، وہ کود جاتے کہ آقا نے کہا جہنم سے نہ نکلتے، وہ تو نہیں مانی بات، صحابہ آدھے اس پر کرم کا ذکر ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے، اگر تم کودو گے تو تم کو بھی ہم قتل کریں گے، ایسا کام نہیں کرنا، یہ آدمی کی سمجھ صحیح نہیں ہے۔ جب آقا کے پاس بات پہنچی، آقا نے کہا تم کود جاتے کبھی جہنم سے نہ نکلتے، اتنا اندھا ہو کے تو نہیں مانا، اندھے ہونے کی کوئی حد ہوتی ہے، تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، تو اس سے میں زیادہ آگے چلنا نہیں چاہتا ہوں، یہ باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ باتیں بہت جلدی باتوں کو سمجھ لیا تو اس کے بعد آپ کو یہ اگر آپ کے دل میں کہ آقا کی مانو، دوسرے کی مانو، سب کی مانو، آقا کا امتیاز ہے، ان کی علیحدہ باقی سب کی، ان کی بات آ جائے سب کی ختم بات، اگر ان کی بات کی موافقت ہے تو ان کی بھی مان لو، اگر ان کی بات میں اختلاف پیدا ہوتا ہے یا موافقت نہیں رکھتی ہے تو چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ وقت کا قطب ہے، غوث ہے، اس کی بات ہو جائے اے محمد کبھی راضی نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ اس پر صلاحیت کا اعتبار رکھتے ہو، ایمان کے لحاظ سے بہت مسئلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بات کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کی اس بات کو کہہ دو واللہ عالم، اشد الناس عداوۃ دیکھیں واقعہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، سب کچھ ہوا ہے، صلاحیت ہے، اس سے بہت سے ایسے ناممکن چیزیں بھی فائدے ہوئی، اس کی قدر منزلت ہے دل میں، تو اس کو کہنا ہے بھائی ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ جانے خدا جانے، واللہ عالم، اشد عداوۃ للذین آمنوا ابو بکر کتنے رحم دل تھے،
یہودی اللہ آپ نے کہا ارحم امتی ابو بکر، والذین میری امت میں اگر بے پناہ رحم والا ہے سب سے زیادہ یہ ارحم، بہت ہی رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کو راستے میں کسی سے آمنا سامنا ہوا، وہ مسلمان تو نہیں تھا، نصرانی تھا، یہودی تھا، اس نے اپنی نبی کو فضیلت دینی تھی نا، لیکن جہاں محبت ہوتی وہاں غیرت بڑی سخت ہوتی ہے، غیرت۔ اس نے کہا ہمارا نبی افضل ہے، ابو بکر رکھ ایک تھپڑ دیا، ایسی بات سننا میں نہیں چاہتا، تمہارا نبی افضل ہے، افضل حضرت محمد نصر یہ بات نبی کریم تک پہنچی، آپ کے پاس، جب آپ کے پاس پہنچی آپ نے تواضع کیا، کب مجھے یونس اپنی فضیلت نہ، پھر بھی ایسے کہا، لیکن ابو بکر نے صحیح کیا کہ محبت میں غیرت ہوتی ہے، تو میں غیرت حضرت محمد مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، نبی کریم کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا ہے، یہ اپنوں کو چھوڑو، تمام انبیاء اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں مگر وہ نبی کریم کے ناخن کے برابر ان کو مت سمجھو، عزت کرو ہے لیکن بالمقابل ان کے وہ کچھ نہیں ہے، اگر ان کو مانتے ہو غلام مصطفیٰ سمجھ کے مانو، ان کا انفرادی نبی کریم کے سامنے ان کی انفرادی عزت نہیں ہو سکتی، ادھر غلامی ہے، اور یہ عقیدہ آپ کا رہا تو پھر آپ کو فائدہ پہنچے گا، اگر یہ پرہیزیں تم کو یاد نہیں، یہ باتیں تم کو یاد نہیں، اس باتوں کے بعد تم کو فائدہ پہنچے گا، اگر ان باتوں کو تم نے نہیں سوچا، تم میں نہیں رہی، نبی کریم کی جیسے خصوصیت امتیاز دوسروں سے دل میں تمہارے نہیں آیا، سب کو مانے سب کو جاؤ، تم کو فائدہ نہیں ہوگا، ایسے ہی رہو گے جیسے آئے ہو نا ایسے ہی جاؤ گے، اگر تم نے ان کی عظمت اور عزت، ان کی بات کی اہمیت کو بے پناہ اہمیت دی، خدا کی قسم کھا کے تم کو اتنے فائدے ہوں گے، فائدے کے بعد انسان کس سے جڑتا ہے، دل اس کا مائل ہو جاتا ہے، آخر یہ جبلت القلوب، دل مائل ہوتے ہیں، لمن احسن الیہا، جو کسی سے احسان، ایسے جو کسی کا برا کرے دل سے نفرت کرتے ہیں، اور جس کو نئے آتے ہیں فائدہ ابھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا فائدہ ہم کو اپنا سوچے گا نا پہلے، جس کو فائدہ پہنچ کے بعد میں اب جو نئے آئے ہیں بے قلب ہونا چاہتا ہوں، ہوتا نہیں، کیونکہ مزاج کے واقف نہیں ہے نا، بس کہتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے، میں کیسے مان لوں، مان نہ مان تیرا مہمان نہ تم پہلے جا رہا بعد میں ایک دم محبت تو ہو گئی ہے، لیکن احتیاط کروں گا، تمہاری تشخیص کروں گا، تمہارا عقل کو دیکھوں گا، تمہاری شکل کو دیکھوں گا، تمہارے متعلق کون لایا اس سے پوچھوں گا یہ کہاں گیا، میں تمہارے پیچھے سی آئی ڈی چھوڑوں گا، وہ سی آئی ڈی تمہاری لائے گی سارا کام، ہاں یا پتہ ہے اسی آئی ڈی کی مجھے ضرورت ہے نہیں ہے، اس کے بغیر شاید خدا مجھے دکھا دے سب کچھ، یا خدا بتا دے تو پھر میں تم کو چلاؤں گا، یہ بھی سمجھ جاؤ بھائی، ظاہری اخلاق ہے، اہلاً وسہلاً، ہمارے باپ بیٹھے ہیں، ہاں جی ہاتھی کے دانت لگا کے بیٹھ جاؤں گا، بھائی دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا، ایک دم ٹھیک ہے تو میرا پرا میں تیرا پرا، ایسے جلدی نہیں ہوگا، پرا دور سے قابل نکل آؤ، حابیل نکل آؤ، پھر میں کیا کروں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کچھ ادھر ڈال دیا تھا کنویں میں، تو بھائی بناؤں گا دور سے، اور دلی بھائی بنیں گے جب محسوس ہوگا کہ ہم تم خدا رسول کی محبت میں ایک دل ہے، اس میں خود ہی بھائی بن جائیں گے، اس بات کو برا نہ مانا، جو آتے میں احترام کرتا ہوں، لیکن اس کی باتیں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن یہی چاہتا ہوں اس کو خدا رسول کی محبت میں سچا ہونا چاہیے، بس یہ مجھے اس وجہ سے اتنی باتیں سناتا ہوں کہ یہ پرہیزیں اگر ہوں گی تو اس کے بعد تمہارا گاڑی چلے گی اور تم میں تبدیلی آئے گی، تم میں فرق آئے گا، تم حیران ہو گئے، تمہارے گھر میں برکتیں، تمہاری مصیبتیں دور، تمہارے ناممکن کام ہونے والے ہونے شروع، تم کہا یہ واللہ بڑی برکت ہے، یہ برکت ہے خدا کی رحمت، یہ برکت ہے تم نے رابطے کی نیت کر لی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے سچے دل سے، اس کی وجہ سے تم کو یہ فائدے پہنچے، اس فائدے کی وجہ سے ہمارے دل آپس میں جڑیں گے، جو لوگوں کے اکثر سے جڑتے ہیں تو آتے تو دوسرے نظریے سے، لیکن بیچ میں ان کو یہ معلومات میں دے دیتا ہوں، تو یہ اچھا ہی کرتا ہوں نا، یہ اختلاف سے خارج ہے کہ موافقت خدا رسول کی بے پناہ ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو اسے موافقت کرو، لیکن ضرور سمجھ اس سے غلطی ہو سکتی تو اندھا ہو کے نہیں چلنا، شیخ ہو میخ ہو کوئی ہو، مذہب ہو، اندھا ہو کہ اللہ کے پیچھے اور حضرت محمد دوسرے کے پیچھے نہیں، اس کی تھوڑا بہت نوٹ کرنا کہ بات صحیح ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اس کو چھوڑ دینا، واللہ عالم، اگر وہ آدمی مسلح ہے، اگر مسلح نہیں ہے، عام آدمی کی کتاب سے بات کرنی سوچے، اس کے تو بعد اس کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے،
کیوں؟ اس سے تم کو بہت خطرہ ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. صحیح ہے. اب میں بھائی بند کرتا ہوں، باتیں ابھی بہت آ رہی ہیں تو اتنی کافی ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟